Assalamu alaikum. Today's topic is the romantic imagination and national feeling. Before this, we early study about how nationalist feeling emerged in France, Belgium, and Greece through many revolutions. But development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Romantic artists and poets created a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation. It was through folk songs, folk poetry, and folk dances that the true spirit of the nation was popularized. Emphasis was given on the vernacular language to carry the modern nationalist message to large audiences. जहाँ तक डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म का तलक है, हमारा ये मानना है कि ये सिर्फ जंग से या टेरिटोरियल एक्सपेंशन से हासिल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अंदर रोमांटिक इमेजिनेशन होना चाहिए जिससे पूरे लोगों तक इस चीज़ की फीलिंग जो है वो पहुंच सके, चाहे वो पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, आम आदमी हों, या कहीं भी कुछ भी उनका ताल्लुक़ जो है वो हो, तो सबके लिए ये ज़रूरी है कि उसके अंदर नेशनल फीलिंग जो है ये हो। तो इन सब के लिए जो सबसे अहम ज़राया है वो है कल्चर, यानी कि थ्रू कल्चर हम लोग यानी कि अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं आइडिया ऑफ नेशन। यानी कि हमारे कल्चर में हमारा आर्ट है, पोइट्री है, स्टोरीज़ हैं, म्यूज़िक वगैरह है, तो इनके ज़रिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग को। जहाँ तक रोमांटिसिज्म का तल्लुक़ है, ये लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है उसे डेवलप करता है। यानी कि जहाँ तक रोमांटिक आर्टिस्ट का तल्लुक़ है, यानी कि जिन्हें अपनी ज़ुबान से, अपने कल्चर से, अपने इलाके से लगाव होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं और उसके बजाय वो लोगों की फीलिंग्स और लोगों की इमोशंस जो है उसको डिस्कस करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे हमारे कलेक्टिव हेरिटेज जो है या हमारा कल्चरल पास्ट जो है या हमारे बेसिस ऑफ द नेशन, इन चीज़ों की यानी कि स्टोरी जो है ये लोगों तक पहुंच जाती है। लोग जो हैं
ان تمام چیزوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک اگر ہم پولینڈ کی بات کریں گے، لگ بھگ 18 سنچری کے آخر تک یہ بالکل الگ ہو چکا تھا رشیا، پرشیا، آسٹریا سے، لیکن انہوں نے اپنی لینگویج کو، اپنے کلچر کو، اپنے میوزک کو اور اپنے فوک ڈانس جو ہے اس کو زندہ رکھا تھا نیشنل سمبل کے طور پر۔ جہاں تک اگر ہم زبان کی بات کریں گے، زبان کا بھی نیشنلسٹ سینٹیمنٹس یا نیشنل فیلنگ میں ایک بہت بڑا رول ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رشیا جو تھا پولینڈ سے الگ ہو گیا تو انہوں نے وہاں کی پولینڈ کی جو لینگویج تھی اسے آؤٹ کر دیا۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنی جو رشین لینگویج تھی وہ وہاں پہ سکولوں میں، باقی دوسری تیسری جگہوں پر امپوز کی، لیکن جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت ساری ریبیلین ہوئی، انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی، لیکن پولینڈ کے جو لوگ تھے انہوں نے ایز ویپن اپنی زبان کو استعمال میں لایا۔ انہوں نے چرچ میں یا جو بھی ریلیجس گیدرنگس ہوتی تھی، انہوں نے اپنی پولش لینگویج جو تھی اس کو نہیں چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رشین اتھارٹی جو تھی انہوں نے ان کے بہت سارے پادری، بہت سارے جو مذہبی پیروکار تھے ان کو سائبیریا جیل میں بھیج دیا۔ لیکن پولش لینگویج جو تھی وہ ایز اے سمبل یوز ہوئی اگینسٹ رشین ڈومیننس، یعنی کہ انہوں نے اپنی زبان کو چھوڑا نہیں۔ تو اس سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے کلچر، اپنی لینگویج اور اپنے میوزک اور آرٹ وغیرہ کو ڈیولپ کریں، اتنا عام کریں کہ یہ تمام لوگوں تک پہنچ پائے، جس سے ان کے اندر نیشنل فیلنگ جو ہے وہ ظاہر ہو سکے۔ یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی سے لڑائی کر کے، کسی سے جنگ کر کے، یا ہم اس کے ایریا پر قبضہ کر کے ہم وہ جگہ جو ہے وہ حاصل کریں، بلکہ ہم ایک دوسرے کے دل جو ہے وہ اس طرح جیت سکتے ہیں تاکہ جب لوگ اپنے کلچر کے بارے میں، اپنے پاسٹ ہسٹری کے بارے میں جاننے لگیں گے تو ان کے اندر خود بخود نیشنل فیلنگ جو ہے وہ اجاگر ہو جائے گی۔ شکریہ۔